دوستو میرا نام ہے حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہول جنرل انفارمیشن۔ دوستو آج میں آپ کو ایسی کہانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں ایک چھوٹا بچہ کتنی مشکلات سے گزر کر ایک سکسیسفل آدمی بنتا ہے۔ تو لیٹس بگین۔ دوستو رولز روئس کو دنیا کی سب سے لگژریس کار کا ایوارڈ حاصل ہے۔ دنیا کے ہر امیر انسان کی خواہش ہے رولز روئس خریدنا۔ دوستو اس رولز روئس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، ایک بچہ جس کا بچپن کام کرنے میں گزرا ہو۔ یہ کہانی ہے 1863 کو، جب انگلینڈ میں پیدا ہوا ہنری روئس۔ ہنری روئس جب صرف 4 سال کے تھے کہ ان کے فادر کا بزنس ڈوب گیا اور پوری فیملی سڑک پہ آ گئی۔ اس کے بعد جب روئس 9 سال کی عمر تک پہنچے تو روئس نے اپنے فادر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ روئس کی ماں لوگوں کے گھر میڈ کا کام کرتی تھی، جبکہ روئس خود بھی نیوز پیپر بیچتے تھے۔ روئس کا فیوچر ڈارک دکھائی دیتا تھا۔ جب ہنری 14 سال کے ہوئے تو ہنری کی آنٹی گریٹ ناردرن ریلوے گئی ہنری کے جاب کے سلسلے میں۔ روئس کی آنٹی نے 20 پاؤنڈز خرچ کر کے روئس کو ایز اے اپرینٹس کام پہ لگا دیا۔ روئس ایک محنتی لڑکا تھا۔ روئس نے دن رات ایک کر دی تھی۔ روئس فیکٹری میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ بکس بھی اسٹڈی کرتا تھا۔ روئس نے کارپینٹری، میتھس اور الیکٹرانکس سیکھ لی تھی۔ روئس جب 17 سال کے ہوئے تو وہ ایک فلی مکینک بن چکے تھے۔ 21 سال کی عمر میں وہ میکسم ویسٹرن کے لیے ایز اے انجینئر کام کرنے لگے، لیکن یہ کمپنی بھی لاس کا شکار بن گئی اور یہ کمپنی بند ہونے والی تھی۔ روئس کے پاس بہت آپشنز تھی جابس کی، لیکن روئس نے اپنا سٹارٹ اپ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 20 پاؤنڈ لگا کر مانچسٹر میں ایک چھوٹا سا آفس کھولا، ایف ایچ روئس اینڈ کمپنی کے نام سے۔ اپنی کمپنی کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ہر کام کیے، جیسے سیونگ مشینز ٹھیک کرنا، الیکٹرانک فٹنگز ایٹسیٹرا۔ پھر وقت کے ساتھ جب روئس نے دیکھا الیکٹرک فٹنگ بڑھنے کی ڈیمانڈ ہے تو انہوں نے آرک لیمپ، بلب ہولڈرز اور الیکٹرک ڈور بیلز بنائی۔ روئس کی کمپنی ایئر 19 تک کمپنی کی سیلز 20,000 پاؤنڈ سے کراس کر چکی تھی۔ 38 سال کی عمر میں روئس کی ایک فیملی تھی اور یہ ایک بہت بڑی فیکٹری بنانے کی سوچ رہے تھے۔ ایئر 1901 میں اچانک جرمن اور امریکن کمپنیز نے برٹش الیکٹرانکس میں قدم رکھا، جس کی وجہ سے روئس کا بزنس تباہ ہو گیا تھا پوری طرح سے۔ بزنس کی تباہ ہونے کی وجہ سے روئس کی فزیکلی اور مینٹلی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ یہ بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر نے روئس کو کہا کہ وہ اپنے زیادہ وقت فریش انوائرمنٹ میں گزارے، ساتھ میں انہیں ایک کار خریدنے کی بھی صلاح دی گئی۔ روئس نے ایک کار خریدی فرینچ کمپنی کی جس کا نام تھا ڈیکوویل۔ روئس کو اس کار میں بہت خرابیاں محسوس ہوتی تھی کیونکہ وہ خود ایک کمپلیٹ مکینک تھے۔ روئس نے اس کار میں اپنے حساب سے موڈیفیکیشنز کی اور پورا بدل ڈالا۔ یہ نیو ڈیکوویل کافی اٹریکٹیو نظر آتی تھی ایز کمپیئر ٹو اولڈ ڈیکوویل۔ یہی سے روئس نے اپنی خود کی کار لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ روئس نے ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی اور کام شروع کر دیا، اور یہ کار موجودہ وقت کی سب سے لگژریس کار تھی۔ 1 اپریل 1904 کو اس کار کو پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا۔ اس ماڈل کو ذہن میں رکھتے روئس نے 2 اور ایسی گاڑیاں بنائی۔ روئس نے ایک لگژریس کار تو لانچ کر دی تھی، پر وہ اکیلے اس کی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آئے چارلس رولز۔ روئس ایک جگہ اپنی گاڑیوں کی نمائش کر رہے تھے کہ چارلس کی نظر روئس پر پڑی، اور چارلس کو روئس کی طرح ہی ایک محنتی انسان کی تلاش تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے پارٹنرشپ کا فیصلہ کر لیا۔ پھر آنے والے 3 مہینوں میں چارلس اور روئس مل کر کام کرنے لگے۔ پھر اس سے بننے والی کار کا نام رکھا گیا رولز روئس۔ مارچ 1906 میں رولز روئس کو آفیشلی اسٹیبلشڈ حاصل ہوئی۔ پھر چارلس اور روئس نے مل کر دن رات ایک کر دیا، اور پھر اس کار کو بڑے آفیسرز اور انڈسٹری لیڈرز یہاں تک کہ کنگ اور کوئین استعمال کرنے لگی۔ چارلس رولز جولائی 1910 کو ایک جہاز ہوا میں اڑا رہے تھے جس کا نام تھا رائٹ فلائر کہ اچانک ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہ کریش ہو گیا اور چارلس کی موت واقع ہو گئی۔ اس حادثے میں روئس کو بہت ڈیپ لاس ہوا تھا۔ روئس اس حادثے کو ریکور کرنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایئر 1911 میں ان کی ہیلتھ دوبارہ سے خراب ہونے لگی اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ روئس کو بوائل کینسر ہے۔ روئس کا ایک بڑا آپریشن ہوا، لیکن اس کے بعد بھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ روئس کے پاس صرف 3 مہینے کا وقت بچا ہے۔ روئس بیڈ پہ لیٹے لیٹے اپنی کار کے ڈیزائن پر کام کرتے اور اس کی اسپیسیفیکیشن بڑھانے میں لگے رہے۔ جب 3 مہینے گزرے تو روئس اس بیماری سے مکمل آزاد ہو چکے تھے۔ روئس نے ٹھیک ہوتے ہی سلور گھوسٹ میں امپرومنٹ شروع کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ کار پہ لوگو لگانے کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ روئس نے خود کا
میسکاٹ ڈیزائن تیار کیا جس میں برٹش ایکٹریس کو یوز کیا۔ یہ سٹرکچر ایک وومن کو آگے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف ہیں اور تیز ہوا کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ سمبل سپیڈ اور فریڈم کو شو کر رہا ہے۔ اس لوگو کا نام رکھا گیا اسپرٹ آف ایکٹیسی۔ ایک بار پھر سے رولس روئس نے اپنی پیک پر پہنچ گئے۔ 1913 میں روئس کی کمپنی کو پروفٹ 90,000 پاؤنڈ سے بھی کراس کر گیا تھا اور رولس روئس کو پوری دنیا میں لانچ کرنے کا پلان بھی تھا، لیکن پھر سے کچھ ایسا ہوا جس سے رولس روئس ایک بار پھر ڈوب گئے۔ ورلڈ وار 1 1914 میں شروع ہوئی اور اکانومی کریش ہو گئی جس کے امپیکٹ رولس روئس پہ پڑے اور کمپنیز نے امپلائیز کو نکال دیا۔ لیکن پھر سے روئس نے دماغ لگایا اور ملٹری اتھارٹی سے میٹنگ کی اور انہیں یقین دلایا کہ وار میں سب سے ڈیوریبل اور فیوچرسٹک کار ثابت ہوگی۔ اس لیے روئس نے سلور گوسٹ کو موڈیفائی کر کے آرمرڈ کار میں کنورٹ کر دیا اور کہیں ساری سلور گوسٹ کو ایمبولینس کنورٹ کر دیا۔ اس میں اسٹریچر، میڈیکل ایسیسریز وغیرہ بھی آ گئی اور پھر سے رولس روئس اپنی پیک پہ پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے فینٹم لانچ کی جو کہ سب سے زیادہ پسند کی گئی۔ پھر انہوں نے فینٹم 2 لانچ کی اور 1931 میں انہوں نے بینٹلی خرید لی جو کہ بینکرپٹ ہونے والی تھی۔ پھر انہوں نے بینٹلی کو اور رولس روئس پہ کام کیا جو کہ ایک پرفیکٹ کار بن گئی، لیکن اس کار کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائے۔ 22 اپریل 1933 ہنری روئس 70 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے اور آخری سانسیں لی۔ روئس نے اپنی لائف میں کافی اپ ڈاؤن دیکھے لیکن انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا۔ یہی سب سے بڑی مثال ہے کامیابی کی۔